بلا تاخیر و تمہید میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں استاد العلماء فخر العلماء فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی الطاف احمد سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اپنی علمی گفتگو دے نال سارے قلوب و اذہان منور فرمان گے تے ایک باری بلند آواز دے نال اپنے جاگرن دے ثبوت دے نعرہ تکبیر دوما ہتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت جناب حق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم عزیزان گرامی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں بارگاہ قدس میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آج کی اس بابرکت رات کے دوپہر اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے میں نے آج کی اس بزم میں سورہ القمر شریف 27واں پارہ آخری 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر یہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں یہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے خالق کائنات نے ان کے انعام کو ذکر فرمایا ہے فرمایا فی جنات ونہر فرمایا باغات میں ہوں گے اور وہ باغات جن میں نہریں بھی ہوں گی ایسا ٹھکانہ ہم ان کو عطا فرمائیں گے اور ساتھ خالق کائنات نے ایک اور انعام بھی عطا فرما دیا فرمایا جنت تو ان کو ملے گی جنت کے انعامات بھی ملیں گے جنت کے پھل بھی ان کو ملیں گے اور وہ شہد کی جو نہریں ہوں گی وہ جو دودھ کی نہریں ہوں گی وہ جو شراب طہور کی نہریں ہوں گی اس سے بھی یہ جام بھر بھر کر پئیں گے یہ بھی ان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا میں اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہوگا لیکن ایک اور انعام میں ان کو عطا فرماؤں سبحان اللہ وہ کتنا بڑا انعام ہوگا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فی مقعد صدق اللہ اکبر فی مقعد صدق سچی محفل میں ہوں گے صدق کی مجلس میں ہوں گے سچی محفل میں ہوں گے اور اس محفل کی صدارت کون کرے گا سبحان اللہ وہ کس کے زیر سایہ ہوگی وہ جو صدق کی محفل میں یہ لوگ بیٹھیں گے تو خالق کائنات نے ساتھ جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا پیارا ہے فرمایا عند ملیک مقتدر فرمایا وہ بادشاہ جو عزت والا ہے قدر والا ہے فرمایا اس کی محفل ہوگی اور متقی اس میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ ایک بات پھر سمجھیے گا عزیزان گرامی متقی حضرات جس وقت جنت میں چلے جائیں گے جو نیکی کرنے والے ہوں گے جی برائی سے دور رہنے والے ہوں گے جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور غلامی کرنے والے ہوں گے جی شیطانیت سے دور رہنے والے ہوں گے برے کاموں سے دور رہنے والے ہوں گے جہاں ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا وہاں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کچہری بھی عطا فرمائے گا پھر سمجھیے گا وہ ایسی عظیم مجلس ہوگی جس کا نام بھی خالق کائنات نے خود رکھ دیا فرمایا فی مقعد صدق سچی محفل ہوگی جی اور ساتھ ہی فرمایا کہ آگے ہوگا کون اس محفل میں فرمایا رب ذوالجلال کی ذات بھی موجود سبحان اللہ
ترجمہ آپ دوستوں کے سامنے عرض کیا ہے جی، پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی معروضات اور بھی عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت میں جی، خالق کائنات کو ہم دیکھیں گے جی، جہاں ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے نا جی، وہ بڑی پیاری پیاری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، لیکن سب نعمتیں ہیج ہوں گی، رب کا دیدار سب سے بڑھ کر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریں، جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ ہمارے سامنے ہوگا، ہم اپنی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جی، فرمایا کتنا لطف آئے گا اس وقت جی، کتنا سکون آئے گا اس وقت جی۔ آئیے پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں، اللہ کو دیکھنا، اللہ خالق کائنات نے ہمیں یہ آنکھ عطا فرمائی ہے، ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اس آنکھ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے آئے گا نہیں، ہم اس آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جس رب نے ہمیں آنکھ دی ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، فرمایا ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس آنکھ سے، مگر اس پروردگار عالم کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ خالق کائنات نے خود اعلان کر کے ارشاد فرمایا، فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ کبھی ہم سوچے تو صحیح اس بات پر کہ ہم اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے جی؟ علماء نے اس کی بڑی بہترین وضاحت کی ہے جی، ارشاد فرماتے ہیں ہماری یہ آنکھ فانی ہے، اگر ہو سکے تو سبحان اللہ ساتھ کہنا پڑے گا۔ میں آیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ تقریر بھی کروں گا، لیکن آپ تھوڑا سا سبحان اللہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا ذوق میرا بھی بڑھتا جائے، اور یقیناً برکت والی رات میں ہم بیٹھے ہیں جی، اور میں کھل کے باتیں کروں گا سبحان اللہ۔ لیکن تھوڑا سا لائن پہ تو آ جائے نا جی، تھوڑا سا پٹڑی پہ آ جائے نا جی، اور اس کے لیے حقیقت یہ ہے کہ آپ کی سبحان اللہ کی ضرورت ہوگی۔ ہم اس آنکھ سے اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے جی؟ اس کی وجہ یہ عزیزان گرامی، ہماری یہ آنکھ فانی ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے، اور فانی آنکھ سے تم باقی کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ خالق کائنات نے اعلان کر کے ارشاد فرمایا، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا ہر شے فانی ہے، باقی رات ذات رب ذوالجلال۔ فرمایا ہماری آنکھ فانی، رب کی ذات باقی ہے، فرمایا اس فانی آنکھ سے باقی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا، فرمایا اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آنکھ ہی باقی والی ہونی چاہیے۔ جب یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی نا تو پھر آئیے ذرا معراج کی رات کو بھی صبر کیجئے گا کہ تیرے اور میرے کریم آقا نے اس سر کی آنکھ سے اللہ رب العزت کا دیدار کیے ہیں، اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا عزیزان گرامی ہماری جو آنکھ ہے یہ فانی ہے اور مصطفیٰ کی آنکھ باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہماری آنکھ فانی ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے، اور فانی آنکھ سے باقی کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سر کی آنکھ سے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تو پھر ہماری آنکھ اور رسول اللہ کی آنکھ ایک جیسی ہوگی جی؟ تو ہماری آنکھ فانی ہے، مصطفیٰ کی آنکھ باقی۔ اس کو پھر سمجھیے عزیزان گرامی جی، اللہ کا دیدار کی بات کر رہا ہوں جی۔ یہ جو آنکھ ہے نا جی، ہم اس سے سامنے کی سمت دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جی، میں اپنے سامنے دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی اپنے سامنے دیکھ سکتے ہو۔ اس سر کی آنکھ سے جو ہمارے سر پر لگی ہوئی ہے، ہمارے چہرے پر لگی ہوئی ہے، یہ آنکھ سے ہم پیچھے تو نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں ایسے یا نہیں ہے؟ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جی؟ ارے پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے ٹرن لینی پڑے گی، ہمیں سر موڑنا پڑے گا، پھر دیکھیں گے، ورنہ یوں سیدھا سر رکھ کر ہم سامنے کی سمت کو دیکھ سکتے ہیں، دائیں بائیں اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے جی۔ اب یہ کہا جائے کہ اس آنکھ سے رب کو دیکھ سکتے ہو، تو اس کا مطلب پھر رب سامنے ہو سے دیکھ سکتا ہے، تو دائیں بائیں پھر کون ہوگا؟ خالق کائنات کی تو ذات یہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جو
تم نے ایک طرف مقید کر دی ہے، فرمایا اس لیے اس آنکھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔ ارے رب کو وہ آنکھ دے سکتے ہیں جو ہر سمت دیکھنے والی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو ہر طرف دیکھنے والی ہوگی جی۔ اب یہاں پر پھر مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دوں عزیزان گرامی، ہماری آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے، اس لیے ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ ہمارے سامنے آ گیا تو پھر اللہ سمت میں مقید ہو جائے گا، اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی تو شان ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ، اسے دیکھنے کے لیے اس آنکھ کی ضرورت ہے جو ہر سمت دیکھے۔ ارے پھر عقیدہ رکھ لے، معراج کی رات تو تیرے اور میرے کریم آقا نے رب ذوالجلال کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، تو آپ کے دیکھنے کی طاقت اور ہمت کی ہے۔ ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں، مصطفیٰ ہر طرف دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سمت دیکھنے والے ہیں جی۔ اور میرے کریم آقا نے یہ بات بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان کر کے ارشاد فرما دی تھی، توجہ رکھنا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو پڑھا رہے ہیں جی، ظاہر ہے قبلہ کی سمت میرے کریم آقا کا چہرہ مبارک ہے اور پیچھے مقتدی صفوں میں موجود ہیں دوستوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ خالق کے کائنات کے پیارے نبی نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فرمایا میرے صحابہ مجھے رب کی قسم ہے، یہ نہ سوچنا کہ میں صرف ادھر دیکھتا ہوں، تم میری پشت کے پیچھے ہو، میری پیٹھ کے پیچھے ہو، میں تمہاری خبر نہیں رکھتا۔ فرمایا ایسا کبھی گمان بھی نہ کرنا، فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے جی، تمہارا سجود بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہاری دل کی دھڑکن بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خالق کے کائنات نے مجھ کو وہ نگاہ عطا فرما دی ہے، فرمایا جو ہر سمت دیکھنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا جو دیدار کرنا ہوگا عزیزان گرامی، ہم جنت میں جب جائیں گے نا جی، تو صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، خالق کے کائنات کے جلووں کو دیکھیں گے، تو اس وقت ہماری آنکھ کی طاقت کیا ہوگی؟ اس ہماری جو اللہ جنت میں جانے کے بعد جو آنکھ دے گا، فرمایا پھر جب جنت میں چلے جائیں گے نا، پھر فنا نہیں ہوگی، جو ہمیں وجود کیا جائے گا اس کو بھی بقا ہوگی، ہمارے اعضاء کو بھی بقا ہوگی، ہماری آنکھ کو بھی بقا ہوگی، اور پھر ہم رب کے جلووں کو دیکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ فی مقعد صدق، سچی محفل لگی ہوئی عزیزان گرامی، اور اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھیں گے عزیزان گرامی جی۔ ہوگا اس طرح جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، فرمایا جبریل جاؤ، جو میرے ہیں ان کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ رکھنا، مشکل ذرا ختم ہو گئی، میں اب آسانی کی طرف آ رہا ہوں، لیکن وہ بھی تھوڑی سی سبحان اللہ کہنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا؟ فرمائے گا جبریل جاؤ، جو میرے ہیں ان کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام عرض کریں کہ مولا ہیں تو سارے ہی تیرے، سبحان اللہ۔ مولا ہیں تو سارے ہی تیرے، میں کس کو بلا رہا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ کیا ارشاد فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کو بلا کے لاؤ جن کے سینوں میں قرآن ہے، سبحان اللہ۔ جن کے سینوں میں قرآن ہے، جو رات دن قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کو بلا کر لاؤ۔ جبریل علیہ السلام جنت میں جائیں گے، اعلان کریں گے، جو قرآن سے تعلق رکھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، جن کے سینوں میں قرآن ہے، جنہوں نے قرآن کی حفظ کی سعادت حاصل کی ہوئی تھی، فرمایا آ جاؤ تمہیں رب ذوالجلال کی ذات یاد کر رہی ہے، اور رب ذوالجلال کے دربارگاہ کے اندر تھی۔ حفاظ کرام جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہ بھی بڑی حسین محفل ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ خانہ خدا میں بیٹھے ہیں یار، اور پھر 15 شعبان کی رات ہے جی، ادھر سے رحمتوں کمی برس رہا ہے، سبحان اللہ۔ مغفرتوں کا اعلان ہو رہا ہے جی، سبحان اللہ۔ بخشش کا اعلان ہو رہا ہے جی، سبحان اللہ۔ مغرب سے لے کر صبح تک یہی اعلان ہوتا رہے گا، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ کوئی ہے پریشان میں اس کی پریشانی کو دور کروں جی، کوئی ہے بیمار میں اس کی بیماری کو دور کر دوں جی، کوئی ہے تنگ دست میں اس کی جھولی کو بھر دوں جی، یہی اعلان ہو رہا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن پھر سمجھنا عزیزان گرامی، جب جنت میں ہوگی اور پھر وہ محفل لگے گی
اور ادھر رب ذوالجلال کی ذات ہوگی سبحان اللہ اور خالق کے کائنات کے قرب میں تیرے اور میرے محبوب کی ذات پاک ہوگی جی سبحان اللہ جب لوگ آ جائیں گے نا جی تو جبریل علیہ السلام عرض کر دیں گے الہ العالمین میں تیرے بندوں کو بلا کے لایا ہوں جی سبحان اللہ خالق کے کائنات اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا فرمایا کہ اے میرے بندوں تم نے میری جنت کو دیکھا ہے راضی ہو گئے ہو سبحان اللہ میری جنت کو تم نے دیکھا ہے راضی ہو گئے ہو تم نے اس کے پھل کھائے خوش ہو گئے ہو تم نے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے ہو راضی ہو گئے ہو عرض کریں کہ مولا راضی ہیں سبحان اللہ ہم نے جنت کو دیکھا اس کی نعمتوں کو دیکھا انعامات کو دیکھا جو کھانے کے وہ کھائیں مولا ہم راضی ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کچھ اور بھی لیتے ہو سبحان اللہ کچھ اور بھی لوگ ہیں عرض کریں کہ مولا تیری مرضی سبحان اللہ مولا تیری مرضی جس طرح چاہے تو کر دے تو خالق کے کائنات کی طرف سے حکم کیا ملے گا اللہ ارشاد فرمایا آؤ پھر میں تمہیں ایک تحفہ عطا کروں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا آؤ میں تمہیں ایک تحفہ عطا کروں گی سبحان اللہ اب ہوگا کیا بندے عرض کریں گے مولا عطا کر سبحان اللہ ساتھ بیٹھے ہوں گے حضرت داؤد علیہ السلام سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے جی سبحان اللہ اور داؤد علیہ جن کو اللہ رب العزت نے زبور جیسی سونی کتاب عطا فرمائی تھی سبحان اللہ اور خالق کے کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز بھی بڑی سونی عطا فرمائی تھی سبحان اللہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کو 70 لہجوں میں پڑھتے تھے سبحان اللہ کتنے لہجوں میں پڑھتے تھے سبحان اللہ اکبر آج ہمارے پورا حضرات قاری صاحبان ایک لہجے میں پڑھے 2 لہجوں میں پڑھیں 3 لہجوں میں پڑھیں گے 4 لہجوں میں پڑھ لیں گے 5 لہجوں میں پڑھ لیں گے جی ایک لطف اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے اور جو رب کا نبی 70 لہجوں میں پڑھتا ہو سبحان اللہ پھر کیفیت کیا ہوگی جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے نا جی خالق کے کائنات نے وہ حسین آواز آپ کو عطا فرمائی تھی جی وہ پہاڑوں میں بیٹھے پتھروں میں بیٹھتے پہاڑوں پر بیٹھتے جی تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر سبحان اللہ درخت بھی آپ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے اور لطف کی بات یہ ہے اگر آپ پڑھ رہے ہوتے اور پرندے گزرتے نا جی وہ پھڑ پھڑ کرتے ہوئے زمین پر گر جایا کرتے تھے برداشت نہ کر سکتے تھے اور خالق کے کائنات حضرت داؤد علیہ السلام کو جنت میں جب جنت میں پہنچ جائیں گے خالق کے کائنات نے اپنے قرب میں بلا کر ارشاد فرمائے گا فرمائے گا داؤد دنیا میں تو زبور 70 لہجوں میں پڑھتا تھا آج ذرا قرآن تو پڑھ کر سنا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا جس لہجے میں قرآن زبور شریف پڑھتا تھا نا جی جس انداز میں تو زبور شریف پڑھتا تھا نا جی آج ذرا یہ گفٹ ہوگا سبحان یہ اللہ تحفہ ملے گا جنت کے اندر جی سبحان اللہ داؤد علیہ السلام قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے جی سبحان اللہ اور مومنین خوش ہو جائیں گے جی سبحان اللہ آواز بھی بڑی پیاری ہوگی اور پھر یہ بات بھی سمجھنا ہماری محافل کا آپ نے اکثر اصول دیکھا ہوگا آج تو ویسے روحانی محفل ہے سبحان اللہ کہ رات بھی برکت والی ہے جی آپ حضرات بھی نیک موجود ہو جی کبھی آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا سبحان اللہ کہ جب ایک عالم سٹیج پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہو اور ساتھ اس کے قرب میں کوئی سید بھی بیٹھا ہو سبحان اللہ آل رسول بھی بیٹھے ہو جی کوئی پیر صاحب بھی بیٹھا ہوگا کہ کوئی وقت کا غوث بھی بیٹھا ہوگا نا جی محفل میں واقعی رونق ہو جایا کرتی ہے جی سبحان اللہ محفل کے اندر روحانیت پھیل جاتی ہے ارے اس محفل کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا ادھر جلوہ ذات خدا ہوگا سبحان اللہ اور ادھر پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوگی جی سبحان اللہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا کیا حقیقت ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام قرآن شریف کی تلاوت کر لیں گے جی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جنتیوں راضی ہو گئے ہو سبحان اللہ وہ جنتیوں خوش ہو گئے ہو میرے داؤد نے قرآن سنایا ہے جی عرض کریں کہ مولا ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا اس سے بڑا تحفہ بھی عطا کروں سبحان اللہ اگر چاہو تو میں اس سے بڑا تحفہ بھی تمہیں عطا کروں سبحان عرض کریں کہ اللہ مولا کر دے دے ہمیں کوئی اور کام تو ہے ہی نہیں سبحان اللہ بھائی یہاں سمجھے نا جی یہ ہم دنیا میں ہے نا جی ہمارے لیے نماز کا وقت بھی بڑی مشکل سے نکال کر آتے ہیں دکانداری بھی ہے باقی کام کاج بھی ہوتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ نکال کر آتے ہیں جی کسی نے کھیتی باڑی کرنی ہے کسی نے دکانداری کرنی ہے کسی نے تجارت کرنی ہے ہماری کافی الجھنیں ہیں اور جنت میں ہمیں کیا ہوگا
جنت میں پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ پھر وہی ہے، سکون ہے، آرام ہے، جنت کے پھل کھانے عزیزان گرامی، اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، فرمایا گیا جنتیوں میں اس سے بڑا تحفہ تمہیں عطا کروں؟ عرض کریں گے مولا دے دے، تو پھر ہوگا کیا خدا را؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے پیارے حبیب آپ ذرا قرآن سناؤ نا ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا، اے میرے پیارے حبیب امام الانبیاء، اے میرے پیارے حبیب اب داؤد نے بھی قرآن سنا دیا، اب تم ذرا قرآن سناؤ۔ جب تیرے اور میرے محبوب قرآن سنائے گا، ایک سکوت کی کیفیت جاری ہو جائے گی، ایک وقت کی کیفیت جاری ہو جائے گی۔ اللہ کا یار قرآن سنا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قرآن کی آج مجھے بتایا گیا ہے، اس ساری فضیلت کا بھی یہ پروگرام ہے۔ جن بچوں نے قرآن حفظ کی دولت عطا حاصل کی ہے نا جی، ان کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے، برکت کے لیے ان کے سروں پر جو ہے نا دستار مبارک ڈالی جائے گی۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہو گئے ہیں جی، کبھی اس حقیقت کو بھی سمجھا؟ اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں عطا فرمائی ہیں نا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ساری اللہ نے لکھ کر دی ہے۔ تورات کیسے آئی ہے؟ لکھی ہوئی آئی ہے۔ زبور کیسے آئی ہے؟ لکھی ہوئی آئی ہے۔ انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو چھوٹے چھوٹے کتابچے، چھوٹے چھوٹے صحیفے آئے ہیں، فرمایا وہ بھی رب کی طرف سے لکھے ہوا ہے۔ اگر بتائیے قرآن لکھا ہوا ہے؟ بھائی زبور شریف کیسے آئی تھی؟ تورات، انجیل کس نے لکھ کر دی تھی؟ اللہ نے۔ جبریل علیہ السلام کو دے دی، فرمایا جاؤ یہ فلاں نبی کو دے آؤ، یہ فلاں نبی کو دے آؤ، یہ فلاں نبی کو دے آؤ، اور وہ جبریل علیہ السلام وہ کتاب لے کر آتا ہے جی، اللہ کے نبیوں کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پڑھو بھی صحیح اور پڑھاؤ بھی صحیح، قوم کو پابند کرو، اس پر عمل کریں گے۔ پھر ہوا کیا دوستو؟ اللہ کے نبیوں نے پڑھی، ان کے سینے بڑے عظیم تھے، انہوں نے یاد بھی کر لی، مگر ان کی امتیوں میں سے کسی امتی کو نہ تورات یاد ہو سکی، نہ زبور یاد ہو سکی، نہ انجیل یاد ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا غور کرنا، ہم مسلمان ہیں نا، یہودی بھی تو ہیں نا دنیا میں، عیسائی بھی تو ہیں نا دنیا میں، اور ان سے پوچھو کہ تم کتاب دین کا دعویٰ کرتے ہو، یہودیوں تم کہتے ہمارے پاس تورات ہے، عیسائی کہتے ہمارے پاس انجیل ہے، ہمیں اتنا بتا دو کہ کوئی پادری، کوئی تمہارا بڑا تورات کا حافظ مل سکتا ہے، زبور کا حافظ مل سکتا ہے؟ نہ تورات کا حافظ ملے گا، نہ انجیل کا حافظ ملے گا، نہ زبور کا حافظ ملے گا، نہ کسی صحیفے آسمانی کا حافظ ملے گا، اور حافظ ملیں گے تو قرآن کے ملیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حافظ کس کے ملیں گے جی؟ قرآن تو پھر آئیے سمجھے نا جی، کیا بات، ان کے حافظ ہیں نہیں، ان کے حافظ ختم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حقیقت کو ہم نے سمجھنا ہے یار، اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام کی طاقت اور پاور یہ ہے عزیزان گرامی کہ انسان کا دل اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ انسان کا دل اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ خالق کائنات نے خود اعلان کر کے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے نا، پہاڑ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ارے جس قرآن کی طاقت اور تاثیر اتنی ہے کہ پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھا کہ 4 سال کا بچہ ہے، 6666 آیات بینات سینے میں رکھ کر اور لوریاں دے کر سنا رہا ہے، اور اسے پسینہ تک نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔
جس قرآن کو پہاڑوں پر اتارا جائے پہاڑ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے جی. اور یہاں مسلمان کا 6 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، پورے کا پورا قرآن سینے میں رکھتا ہے اور پھر اسے کوئی لقمہ بھی نہیں پڑتا، اسے کہیں تھوڑے سی بھول بھی نہیں ہو رہی تھی، پورے کا پورا قرآن سنا دیتا ہے. ارے کبھی اس کے دل میں کسی قسم کا خوف بھی نہیں آیا. حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے؟ مولا ان کے حافظ ہیں نہیں اور ادھر حافظ ہی حافظ ہیں. راز کیا ہے؟ خالق کائنات کی طرف سے پھر یہی حکم ملا، فرمایا ہم نے وہ لکھ کر دی تھی، قرآن لکھ کر نہیں دیا، ہم نے دل مصطفیٰ پہ اتارا ہے. ہم نے قرآن کس پر؟ دل مصطفیٰ پر اتارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مقدس پر قرآن اترا. جب میرے آقا کریم کی ذات آپ کے سینے پر قرآن اترا تو خالق کائنات نے قرآن کے اندر وہ عظمت عطا فرما دی. جب لطافت ہی لطافت ہے، فرمایا جو بھی یاد کرنا چاہے اللہ نے قرآن کو اس کے لیے آسان فرما دیا. کبھی ہم نے اس بات کو بھی سمجھا کہ تیرے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی بار سینہ مبارک چاک کیا گیا. سبحان اللہ. علماء کرام موجود ہیں، مجمع بھی کافی حضرات دانشور سمجھدار حضرات موجود ہیں. اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو کھولا گیا تھا، چاک کیا گیا تھا، دل مبارک کو باہر نکالا گیا تھا، علماء فرماتے ہیں 3 بار ایسا ہوا ہے. کتنے بار ایسا ہوا؟ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا. ایک تو اس وقت جب میرے کریم آقا حضرت حلیمہ پاک کے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا تھا، دل مبارک کو نکالا گیا تھا. تو پھر بیچ میں رکھا کیا گیا تھا؟ سبحان اللہ. میرے کریم آقا کے سینہ میں رحمت کو رکھا گیا، سبحان اللہ. کے سینہ مبارک میں شفقت کو رکھا گیا تھا، سبحان اللہ. اور میرے کریم آقا کے جسم مقدس سے اس چیز کو نکال دیا تھا کہ جس سے باہر کی چیزوں کا اثر آپ پر ہو سکتا تھا نا جی. اس لیے پہلی بار میرے کریم آقا کا جو سینہ چاک کیا گیا نا، رحمت اور شفقت کو بھرا گیا. اور پھر جب میرے کریم آقا پر قرآن کے نزول کا وقت آیا نا جی، تو اس وقت بھی سرکار کے سینے کو کھولا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اس وقت کیوں کھولا گیا؟ تاکہ محبوب کریم وحی کا بوجھ برداشت کر سکیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا. اور تیسری بار میرے کریم آقا کا سینہ کب کھولا؟ جب میرا محبوب معراج پہ جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جا رہے تھے. ظاہر ہے ان افلاک میں بہت سے مقامات ایسے ہیں، ٹھنڈے بھی آتے ہیں، گرم بھی آتے ہیں، اور میرے محبوب نے سب کو کراس کرنا تھا. تو میرے محبوب کے سینے میں ان قوتوں کو رکھ دیا گیا تھا تاکہ جس مقام سے بھی گزرے گھبراہٹ اور پریشانی نہ ہو، سکون سے آتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. تو تیرے اور میرے کریم آقا کو اللہ رب العزت نے قرآن کی جو دولت عطا فرمائی ہے نا جی، ایسے لکھ کر نہیں عطا فرمائی، بلکہ سینہ مبارک پر دل مصطفیٰ پر قرآن اترا اور میرے محبوب کی زبان بولتے گئی، رب کا قرآن بنتا گیا. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے حوالے سے ایک جملہ میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جی. حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے. صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں آ جاتے تھے اور میرے محبوب جو کچھ ارشاد فرماتے یہ لکھتے رہتے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر میرے محبوب کی باتوں کو لکھتے تھے، کاتب تھے، لکھنے کا بڑا شوق تھا. سبحان اللہ. اور ان کے ایک جو ہے نا بہترین طریقہ بھی تھا ان کا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ منشی حضرات، یہ جو کتابت کرنے والے ہوتے ہیں لکھتے رہتے ہیں اور پھر کیا جب لکھ کر فارغ ہو تو قلم کو کان پر رکھ دیتے ہیں. ان کا بھی طریقہ یہی تھا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی طریقہ یہ تھا، لکھتے رہتے تھے اور جب لکھ کر فارغ ہو جاتے تو کان پر قلم کو رکھ دیتے تھے.